میرے 7 بچے پیدا ہو چکے تھے مگر میری گود میں ایک بھی نہیں تھا۔ ہر بار بچے کی پیدائش کے بعد شوہر مجھے کہتا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ 8ویں دفعہ پیدائش کے وقت میں نے اپنی چھوٹی بہن کو پہلے ہی الماری میں چھپا دیا تھا اور پھر مجھے ہوش آیا تو بہن نے ایک ہولناک انکشاف کیا۔ میں فوراً بہن کو ساتھ لے کر گھر سے نکلی اور ریلوے اسٹیشن جا پہنچی، جہاں میرا شوہر اس بوڑھی دائی کے ساتھ موجود تھا اور وہ دونوں میرے نوزائیدہ بچے کو۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جمیلہ ہے اور میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ غریبوں کے گھر میں پیدا ہوئی پر ایسا لگتا تھا امیروں کے گھر میں پیدا ہوئی۔ میری صحت بہت اچھی تھی، میرے ہاتھ پاؤں چمکتے تھے اور سب مجھے کہتے تھے بہت ہی اچھی صحت مند اور خوبصورت لڑکی ہوں۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور اس کا نام عارفہ تھا۔ وہ ہر وقت میرے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی تھی اور جب بھی کوئی میری تعریف کرتا تو وہ خوشی سے مسکرا دیتی تھی۔ میرے لیے جب میرے شوہر محمود کا رشتہ آیا تو اس وقت میری عمر بالکل عین جوانی کے وقت میں تھی۔ گھر والے بھی خوش تھے کیونکہ محمود کے بارے میں سب یہی کہتے تھے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، محنتی ہے اور اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے۔ جب میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تو میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ میری نئی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ شادی کی رات محمود میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ بار بار مجھے دیکھتا اور مسکرا کر کہتا تھا تم بہت خوبصورت ہو، میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، مجھے یقین ہے تمہارے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بچے بہت زیادہ پسند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈھیر سارے بچے ہوں۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی تھی۔ میں نے شرماتے ہوئے اپنے چہرہ جھکا لیا تھا کیونکہ بچے مجھے بھی بہت پسند تھے۔ میرے دل میں یہی خیال آیا کہ اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا ہے، میری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ شادی کے بعد محمود نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ گھر کے حالات بہت اچھے نہیں تھے لیکن ہمیشہ وہ میرا خیال رکھتا تھا، مجھے کھلاتا پلاتا تھا۔ گھر میں باقی چیزیں پوری ہوں نہ ہوں میرے لیے جوس، پھل اور فروٹ ضرور لے کر آتا تھا۔ میں کئی مرتبہ اس سے کہتی تھی اپنے لیے بھی کچھ لے آیا کرو تو وہ ہنس کر کہتا تھا پہلے تمہاری صحت ضروری ہے۔ میری ساس کبھی کبھی اسے دیکھ کر کہتی تھی اس کو کیوں کھلا پلا رہے ہو، تو نے اس سے کوئی کشتی کروانی ہے کیا؟ میں ان کی بات سن کر ہنس دیتی تھی لیکن محمود فوراً جواب دیتا تھا عورت صحت مند ہوتی ہے تو بچہ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا تو میری اولاد بھی بہت اچھی ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ صرف میرا شوہر نہیں بلکہ میرا خیال رکھنے والا ایک سچا ساتھی بھی ہے۔ شادی کے پہلے ہی سال میں نے خوشخبری سنا دی کہ میرے ہاں اولاد آنے والی ہے۔ جیسے ہی سب کو یہ خبر ملی پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میری ساس کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی۔ محمود تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ ہر طرح آنے جانے والے کو خوشخبری سناتا اور میرے لیے بھی پہلے سے زیادہ احتیاط کرنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح معائنہ کیا، پھر مسکرا کر کہا بچہ بالکل صحت مند ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اگر اسی طرح خیال رکھا گیا تو آپ کی ڈیلیوری بھی نارمل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے دل کو بہت سکون ملا۔ محمود نے بھی اطمینان کے ساتھ سانس لیا۔ واپسی پر وہ بار بار کہتا رہا دیکھا میں کہتا تھا نا سب خیریت ہوگی، لیکن ہم لوگ غریب تھے، ہسپتال بار بار جانا ہمارے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے چیک اپ کے لیے بھی صرف ایک ہی دفعہ جا سکے تھے۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ڈیلیوری گھر پر ہی ہوگی
کیونکہ ہمارے محلے میں ایک مڈ وائف تھی جو بہت عرصے سے یہی کام کر رہی تھی۔ اس نے بھی مجھے اچھی طرح چیک، وہ میرے شوہر کے خاندان سے ہی تھی، اسی وجہ سے ہم سب اس پر مزید بھروسہ کرتے تھے۔ وہ بہت کم پیسوں میں بڑے اچھے طریقے سے سارا معاملہ کر دیتی تھی۔ پورے محلے میں اس کی بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں بڑی مہارت ہے۔ آج تک اس کے ہاتھ سے ایک بھی عورت کی زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہر کوئی اطمینان سے اپنی عورتوں کی ڈلیوری اسی کے ذریعے کرواتا تھا، اور ہم سب کو بھی یہی یقین تھا کہ انشاءاللہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے گا۔ جب ڈلیوری کا وقت آیا تو اسی عورت کو بلا لیا گیا تھا۔ اس کا نام غالباً نجمہ تھا۔ وہ کافی سالوں سے یہی کام کر رہی تھی، اسی لیے سب لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ میرا بچہ خیریت سے اس دنیا میں آ جائے۔ میری ساس نے عین وقت پر ساس والا رویہ اپنا لیا تھا اور جا کر دوسرے کمرے میں بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بچہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ وہ میرے پاس نہیں بیٹھی، نہ ہی میرا حوصلہ بڑھایا تھا، کیونکہ جس عورت کا شوہر اس کا زیادہ خیال کرے، اکثر سسرال والے اسی عورت سے ناراض رہتے ہیں۔ میری ساس کو بھی یہی بات کھٹکتی تھی کہ محمود ہر وقت میرا خیال رکھتا ہے، مجھے اچھا کھلاتا پلاتا ہے اور میری صحت پر پیسے خرچ کرتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے مجھ سے چڑ گئی تھی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی اور نجمہ مجھے حوصلہ دیتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک مجھے ایک ننھی سی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز سنتے ہی میری ساری تکلیف جیسے بھول گئی۔ نجمہ نے خوشی سے میری طرف دیکھا اور بولی، بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، میری خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں صرف ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی، لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا۔ نجمہ نے مجھے پانی پلایا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرا جسم بالکل بے جان ہونے لگا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرا سر بہت بھاری تھا، جسم میں جان نہیں تھی۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور سوچا کہ میری اولاد کہاں ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید باہر ہوگی، اپنی دادی کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ، سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ میں پوری توجہ سے سننے لگی، لیکن باہر سے کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ اتنے میں محمود کمرے کے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جس کی مجھے امید تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے بہت دیر سے رو رہا ہو۔ وہ میرے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لیا اور آہستہ سے بولا، پریشان نہیں ہونا، جو کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جی کیا مطلب ہوا ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز بھر آنے لگی تھی۔ اس نے کہا کیسے بتاؤں تمہیں، لیکن بتانا تو پڑے گا، تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا بچہ اس دنیا میں آیا تھا، لیکن 1 گھنٹے بعد اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایسے لگا تھا جیسے میرے وجود سے روح نکل گئی ہو۔ میرے کان سن ہو گئے، میری سانس رکنے لگی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ میرا بچہ بالکل صحت مند تھا، سب ٹھیک تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ میرا بچہ محمود کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ تم 2 دن بعد ہوش میں آئی ہو۔ جمیلہ، اس کو تو مٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میں یہ سن کر پتھر کی طرح ساکت رہ گئی تھی۔ میری زبان بند ہو گئی، میری آنکھیں ایک جگہ جم گئی تھیں۔ پھر اچانک میرے اندر سے ایسی چیخ نکلی کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ میں مسلسل روتی رہی اور پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی۔
پھر جب ہوش آیا تو میں پھر رونے لگی تھی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے خود نہیں معلوم میں نے وہ دن کیسے گزارے، وہ صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے شوہر ہر وقت میرے ساتھ رہتے، اس نے میرا بہت خیال کیا، مجھے سہارا دیا۔ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکے تھے، لیکن میرے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک دن اس نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ ہم پھر بچہ پیدا کر لیں گے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ بچوں کا شوق مجھ سے زیادہ تھا اسے۔ اس کا اپنا دل بھی ٹوٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے سنبھال رہا تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں بچہ نہیں دے سکی۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو نصیبوں کا کھیل ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، لیکن میرے دل کا زخم ویسا ہی رہا۔ جس ماں نے 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے وجود میں رکھا ہو، ہر تکلیف خوشی خوشی برداشت کی ہو، اور پھر وہ بچہ اس کی گود میں آنے سے پہلے ہی اس سے جدا ہو جائے۔ اس درد کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، اسے صرف وہی ماں سمجھ سکتی ہے جو خود اس آزمائش سے گزر چکی ہو۔ میرا شوہر ابھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا۔ میں چلے میں تھی، جسے 40 دن کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت کو آرام اور اچھی غذا کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ محمود کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ اسی لیے وہ ہر روز میری ضرورت کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کر آتا۔ اس نے میرے لیے پنجیری بنوائی، دیسی مرغے کی یخنی بنواتا، کبھی تازہ گوشت لے آتا، کبھی دودھ لے آتا اور کبھی پھل لے کر آ جاتا۔ وہ خود میرے سامنے بیٹھ کر کہتا، کھاؤ جمیلہ، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ میرا دل ہر وقت اداس رہتا تھا، لیکن وہ مجھے زبردستی 2-3 نوالے دیتا اور کھلا دیتا، پھر مسکرا کر کہتا، اگر تم نے اپنا خیال نہیں رکھا تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ میری ساس یہ سب دیکھتی تو اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اس نے محمود سے کہا کہ بچہ تو آیا نہیں دنیا میں، اب کیوں اس کی اتنی خدمت کر رہے ہو؟ محمود نے ان کی طرف دیکھا، لیکن کچھ دیر بعد خاموش رہا، پھر بولا، اماں، بچہ نہ آنے میں جمیلہ کا کیا قصور ہے؟ وہ پھر بولیں، اتنا خرچ کر رہا ہے جیسے گھر میں خزانہ پڑا ہو۔ میں یہ سب سن کر شرمندہ ہو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ واقعی شاید میری وجہ سے محمود پر بوجھ پڑ رہا ہو۔ ایک دن میں نے خود اس سے کہا، اولاد تو ہے نہیں، آپ کیوں میرا اتنا خیال کر رہے ہیں؟ وہ فوراً میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ تھوڑی ہوا ہے، تمہارا خیال نہ کروں؟ یہ 40 دن عورت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری صحت کا خیال نہ کیا گیا تو ساری زندگی تمہارے پیچھے کوئی بیماری لگ جائے گی، پھر مسئلہ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا، یہ تمہارا ظاہر ہے ہم دونوں کا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ایک اچھا شوہر عورت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ چند دن بعد ایک شام وہ کام سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے حیرانی سے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس نے میری انگلی میں سونے کی ایک خوبصورت انگوٹھی پہنا دی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ وہ مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بولا، جب سے پتہ چلا تھا کہ بچہ ہونے والا ہے، تب سے میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہا تھا۔ میں سوچتا تھا تم مجھے بیٹا دو گی اور میں تمہیں خوشی میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں نے تمہارے لیے یہ سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کو سونے کی کوئی چیز دی جاتی ہے۔
میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اپنے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی پہناؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز آہستہ آہستہ بھاری ہونے لگی تھی۔ میں نے انگوٹھی کو دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا اور کہا واپس کر دیں، یہ بہت مہنگی ہوگی اور ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، یہ پیسے گھر میں استعمال ہو جائیں گے۔ ویسے بھی تو بچہ نہیں آیا۔ اس نے فوراً سر ہلایا اور بولا، نہیں جمیلہ، یہ تمہاری ہے، تم اسے پہنو گی تو میرے دل کو اچھا لگے گا، ویسے ہی میں بہت اداس ہوں، کم از کم یہ دیکھ کر مجھے لگے گا کہ میرا ارمان ادھورا نہیں رہا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو اسے اتارنا نہیں ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ انگوٹھی پہن لی تھی، لیکن دل میں یہی سوچا کہ اگر کبھی گھر میں بہت مشکل وقت آیا تو یہی انگوٹھی ہمارے کام آئے گی۔ دن گزرتے گئے، آہستہ آہستہ میرے جسم نے بھی طاقت پکڑ لی تھی، لیکن دل کا زخم ویسا ہی رہا تھا۔ ہر بار جب کسی عورت کی گود میں ننھا بچہ دیکھتی تو میرا دل بھر آتا۔ میں رات کو خاموشی سے روتی رہتی، لیکن محمود ہمیشہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح 7-8 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن میری طبیعت پھر خراب رہنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید دوبارہ امید سے ہوں۔ جب یقین ہوا تو میں نے سب سے پہلے محمود کو بتایا۔ وہ یہ خبر سن کر اتنا خوش ہوا کہ فوراً سجدے میں گر گیا، پھر اٹھ کر میرے ہاتھ پکڑ کر بولا، اس دفعہ اللہ ہمیں ضرور خوشی دے گا۔ اس دن کے بعد اس نے پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، ہر وقت یہی کہتا کہ تم صرف آرام کرو، باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گا۔ اس دفعہ بھی وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح معائنہ کیا، پھر مسکرا کر کہا کہ بچہ بالکل صحت مند ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرا پچھلا بچہ تو دنیا میں آنے کے کچھ دیر بعد ہی چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے میری رپورٹ دوبارہ دیکھی، پھر کہا، ایسا ہونا بہت عجیب بات ہے، اس وقت بھی بچہ بالکل صحت مند تھا، رپورٹ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھ کر کہا، اس دفعہ بھی بچہ بالکل صحت مند ہے۔ حالانکہ ایک ڈلیوری کے بعد اتنے کم وقفے میں حمل ٹھہر جائے تو کئی مرتبہ کمزوری آ جاتی ہے، لیکن تم خوش قسمت ہو، تمہاری صحت اچھی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، بس اس دفعہ میرا بچہ میری گود میں آ جائے۔ مہینے گزرتے گئے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب میری ڈلیوری ہوئی تھی۔ غربت کی وجہ سے اس دفعہ بھی گھر ہی میں انتظام کیا گیا تھا، اور پھر وہی مڈ وائف آ گئی جس پر سب لوگ بھروسہ کرتے تھے۔ میرا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا، بار بار مجھے پچھلی بار کا منظر یاد آ رہا تھا، لیکن میں خود کو تسلی دیتی رہی کہ ہر بار ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کئی گھنٹوں کی تکلیف کے بعد میرے ہاں دوبارہ بیٹا پیدا ہوا۔ چند لمحوں کے لیے میرے دل میں خوشی کی ایک کرن جاگی، لیکن قسمت نے جیسے پھر وہی صفحہ کھول دیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بتایا گیا کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کی ساری طاقت ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا اور خاموشی سے روتی رہی۔ میں نے پہلے بھی لوگوں سے سنا تھا کہ کچھ عورتوں کے ہاں بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں، لیکن زندہ دیر تک نہیں رہتے۔ اس لیے اس وقت مجھے یہی لگا کہ شاید میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، لیکن اس غم کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ آخر میرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ محمود اس دفعہ بھی میرے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا، لیکن اس کا اپنا دل بھی بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا اور ہر وقت یہی کہتا کہ ایک دن ضرور ہماری گود بھرے گی۔ چند دن بعد اس نے خاموشی سے میری دوسری انگلی میں ایک اور سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے صرف اتنا کہا، یہ بھی میرے اس بیٹی کی یاد میں ہے۔ کچھ نہ بول سکی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے
اور وقت خاموشی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دن بعد میرے شوہر نے مجھے ایک بہت مہنگا موبائل لا کر دیا اور اس کے ساتھ اپنے لیے بھی بالکل ویسا ہی موبائل لیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ایک ساتھ اتنے مہنگے موبائل خریدے جا سکیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اتنے مہنگے موبائل کہاں سے آئے؟ وہ بڑے آرام سے بولا، مجھے زمین پر ایک بیگ ملا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ میں دکان پر جا کر انہیں کھلوا لایا ہوں، سمیں بھی ڈلوا دی ہیں، دیکھو ہماری قسمت کتنی اچھی ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اتنی قیمتی موبائل خرید سکتا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی چبھن پیدا ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر ہماری قسمت واقعی اتنی اچھی ہوتی تو ہمیں 2 موبائل نہیں بلکہ ہمارے گھر میں 2 بچے کھیل رہے ہوتے۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن میں خاموش رہی۔ وقت گزرتا رہا، پھر میں ایک بار امید سے ہوئی۔ اس دفعہ بھی محمود نے پہلے کی طرح بہت میرا خیال رکھا، مجھے اچھا کھانا کھلایا، آرام کرنے دیتا اور ہر وقت یہی کہتا کہ اس دفعہ سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن قسمت نے پھر وہی کھیل کھیلا تھا، میری گود پھر ایک بار خالی رہ گئی۔ میں نے ہر بار خود کو سمجھاتی، شاید اگلی بار اللہ مجھے یہ خوشی دے گا۔ اس سال میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد میرے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ گھر سنبھالنا، کھانا پکانا، صفائی کرنا، ہر کام اب مجھے ہی کرنا ہوتا تھا۔ محمود پہلے کی طرح میرا ساتھ دیتا تھا، لیکن میرے دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ میں باہر سے زندہ تھی لیکن اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ چوتھی بار بھی میرے ساتھ وہی ہوا، پھر 5ویں بار بھی۔ ہر بار میں 9 مہینے امید کے ساتھ گزارتی، ہر بار اپنے بچے کے لیے ننھے خواب دیکھتی، ہر بار سوچتی کہ اب کی بار میرا آنگن آباد ہو جائے گا، اور ہر بار میری امید خالی رہ جاتی۔ سال گزرتے جا رہے تھے، میری انگلیوں میں ایک ایک کر کے سونے کی انگوٹھیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ گھر میں مہنگی مہنگی چیزیں آنے لگی تھیں، کبھی نیا فرنیچر آ جاتا، کبھی قیمتی برتن، کبھی نئے کپڑے، کبھی کوئی اور مہنگی چیز۔ مجھے حیرت ہوتی کہ ہماری قسمت اچانک اتنی اچھی کیسے ہو گئی۔ ایک دن محمود نے کہا، چلو میں تمہیں ایک جگہ دکھاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ گئی۔ وہ مجھے ایک نئے بنے ہوئے 5 مرلے کے ڈبل سٹوری گھر کے سامنے لے گیا۔ گھر بہت خوبصورت تھا۔ میں نے سوچا شاید کسی کا گھر دکھانے لایا ہے، لیکن وہ مسکرا کر بولا، اب یہ ہمارا گھر ہے۔ میں چونک گئی تھی اور کہا، ہمارا کیسے؟ وہ بولا، میں نے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں۔ جس کا یہ گھر ہے وہ اکلوتا بابا تھا، وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا، اس کو وہیں موت آ جائے گی، اس کا گھر پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اگر گھر کبھی کوئی آ بھی گیا تو دیکھی جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش رہ گئی۔ کچھ دن بعد ہم واقعی اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ گھر کا ہر کمرہ نیا تھا، دیواروں سے نئی رنگائی کی خوشبو آ رہی تھی۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے تھے قسمت بدل گئی ہے، لیکن ہر بار میں یہی سوچتی، کیا واقعی قسمت بدل گئی ہے؟ اگر قسمت بدلتی تو میری گود کیوں نہ بھرتی؟ ایک طرف ہمیں بغیر محنت کے چیزیں مل رہی تھیں، کبھی موبائل، کبھی پیسے، کبھی مہنگا سامان، اور اب تو پورا گھر بھی۔ دوسری طرف میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہر بار مجھ سے چھین لی جاتی تھی۔ میں راتوں کو جاگ کر یہی سوچتی رہتی، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک دن میں ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، اولاد بھی اللہ کا بہت بڑا رزق ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل ہل گیا۔ میں نے سوچا، یا اللہ، میں تو ہر نماز میں تجھ سے اولاد مانگتی ہوں، پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے بار بار مل رہی ہے؟ وقت گزرتا گیا، 6ٹھی بار بھی، 7ویں بار بھی، 8ویں بار بھی، ہر بار میں میری امید ٹوٹتی رہی۔
وقت گزرتا گیا، چھٹی بار بھی، ساتویں بار بھی، آٹھویں بار بھی، ہر بار میری امید ٹوٹتی جا رہی تھی، ہر بار میری گود خالی ہوتی رہی، ہر بار محمود مجھے نئی انگوٹھی پہنا دیتا، ہر بار گھر میں کوئی نئی قیمتی چیز آ جاتی، لیکن میرے دل کا خلا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا۔ اب ایک بار پھر میں امید سے تھی، اس دفعہ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہنے لگی تھی۔ ایک دن محمود غسل کرنے گیا تو اس کی شلوار کی جیب سے ایک موٹا سا نوٹوں کا بنڈل نیچے گر گیا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا، وہ پورے 1,00,000 روپے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں کافی دیر تک ان نوٹوں کو دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ محمود اتنی بڑی رقم کبھی جمع نہیں کر سکتا۔ اس دن پہلی بار میرے دل میں ایک ایسا شک پیدا ہوا جس نے میری نیندیں اڑا دیں۔ اصل بات تو مجھے اس وقت سے ہی کھٹکنے لگی تھی جب میری 7ویں اولاد بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن میں ہر بار اپنے دل کو سمجھا دیتی۔ اب وہ شک پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس دفعہ حقیقت جان کر رہوں گی، لیکن میں اکیلے یہ سب نہیں کر سکتی تھی، مجھے کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک نام آیا، میری چھوٹی بہن عارفہ۔ میں اس کے پاس گئی اور اسے شروع سے آخر تک ساری کہانی بتا دی۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ محمود بھائی کو تو بچوں سے بہت محبت ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ وہ بچوں کو کہیں لے گیا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم حقیقت کیا ہے، لیکن میرے دل کو کسی بات کا شک ہے، اور اس دفعہ تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میرے دماغ میں ایک پلان ہے۔ اس دفعہ جب میری ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، اب ہر بات پہلے کی طرح نہیں ہونے دوں گی۔ میرے دل میں جو شک کئی مہینوں سے پل رہا تھا وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن عارفہ کو ساتھ لیا۔ ہم دونوں خاموشی سے اسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جس نے میری ہر حمل کے دوران میرا معائنہ کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، پھر خوشخبری ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، لیکن میرے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ شروع سے لے کر آخر تک اپنی پوری کہانی اسے سنا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح ہر بار میرا بچہ صحت مند بتایا جاتا ہے، کسی طرح ہر بار میرا بیٹا پیدا ہوتا ہے، کس طرح میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور پھر مجھے یہی بتایا جاتا ہے کہ بچہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ڈاکٹر میری بات سنتی رہی، اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ آخر میں اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، جمیلہ، مجھے لگتا ہے یہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً کہا، آپ پہلے میرا بچہ چیک کریں۔ اس نے اچھی طرح معائنہ کیا، رپورٹ دیکھی، پھر دوبارہ چیک کیا۔ اس کے بعد وہ میری طرف دیکھ کر بولی، معجزاتی طور پر اتنے بچے پیدا کرنے کے باوجود بھی تمہارا یہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی نشو و نما بھی اچھی ہے، اس کی دل کی دھڑکن بھی بالکل نارمل ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر اگلے 2 ہفتوں میں کبھی بھی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اس دفعہ بھی بیٹا ہے؟ وہ مسکرائی اور بولی، ہاں اس دفعہ بھی بیٹا ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہی تھی۔ میرے ذہن میں اپنے سب بچوں کے چہرے گھومنے لگے تھے جنہیں میں کبھی دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اللہ نے مجھے ابھی تک 8 بچے دیے تھے، ماشاءاللہ ان میں سے 6 بیٹے ہی تھے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے میری طرف دیکھا لیکن کچھ نہ بولی۔ واپس آتے ہوئے میں نے عارفہ سے کہا، اب وقت آ گیا ہے حقیقت سامنے آئے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، جب ڈیلیوری کا وقت ہوگا تو تم نے میرے کمرے کی الماری کے اندر چھپ جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ آخر ہر بار کیا ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میرے کمرے میں ایک بہت پرانی الماری تھی جو میری ساس کے زمانے کی تھی۔ اس کے اندر کافی جگہ تھی۔ میں نے پہلے ہی اس میں سے کچھ سامان نکال دیا تاکہ عارفہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ ویسے بھی اس الماری کا لاک کافی عرصہ پہلے خراب ہو چکا تھا
اور دروازے میں ایک باریک سا سوراخ تھا جس سے باہر کا پورا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اب ہم دونوں صرف اسی دن کا انتظار کر رہے تھے۔ چند دن بعد اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی، درد بڑھتا جا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وقت آ گیا ہے۔ حسب معمول نجمہ کو بلا لیا گیا۔ عارفہ پہلے ہی خاموشی سے الماری کے اندر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ کمرے میں صرف میں اور نجمہ موجود تھیں۔ وہ پہلے کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔ کافی دیر کی تکلیف کے بعد میرے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے اس کی رونے کی آواز صاف سنی تھی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، مجھے میرا بچہ دکھاؤ۔ نجمہ نے جلدی سے بچے کو کپڑے میں لپیٹا، لیکن مجھے دکھانے کی بجائے دوسری طرف رکھ دیا۔ پھر اس نے ایک گلاس میری طرف بڑھایا اور بولی، پانی پی لو، بہت تھک گئی ہوگی۔ میں فوراً چونک گئی۔ پچھلی ہر بار بھی یہی ہوا تھا، پہلے پانی پھر بے ہوشی۔ میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے پانی نہیں پینا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس نے پھر کہا، تھوڑا سا پی لو۔ میں نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا، نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ میں نے فوراً کہا، میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ لے کر آؤ۔ وہ جلدی سے بولی، ہاں ہاں، ابھی لاتی ہوں۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ بچہ میرے ہاتھ میں دے گی، لیکن اچانک مجھے اپنے بازو میں ایک تیزی سی چبھن محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ آتا اس سے پہلے ہی میری پلکیں بھاری ہونے لگیں، میرے جسم سے طاقت نکلنے لگی۔ میرے ذہن میں صرف ایک خیال آیا، اس نے مجھے کچھ لگا دیا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا۔ اچانک میرے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے۔ میں نے مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے عارفہ کھڑی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی۔ وہ بار بار میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ اگر وہ مجھے اسی طرح جگانے کی کوشش نہ کرتی تو شاید مجھے ابھی تک ہوش بھی نہ آتا۔ میں نے بامشکل اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کیا ہوا، بتاؤ مجھے۔ کیا ہوا؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہو جسے بیان کرنا بھی آسان نہ ہو۔ میں نے دوبارہ بے چینی سے کہا، عارفہ بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ پھر کانپتی ہوئی آواز میں اس نے وہ بات کہنا شروع کی جسے سننے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ عارفہ نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ ہم گھر بیٹھ کر آرام کرتے۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی میری ڈیلیوری ہوئی تھی۔ جسم میں جان نہیں تھی، ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ لیکن ایک ماں کے اندر ایک ایسے وقت میں ایسی طاقت آ جاتی ہے جو شاید وہ خود پہلے کبھی محسوس نہیں کرتی۔ جب معاملہ اپنی اولاد کا ہو تو درد بھی چھوٹا لگنے لگتا ہے اور کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں فوراً بستر سے اٹھی۔ عارفہ نے مجھے سہارا دیا۔ اس نے جلدی سے ایک چادر میرے گرد لپیٹ دی۔ میں نے بے چینی سے کہا، جلدی چلو، میرا بچہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہیے۔ ہم دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے گھر سے نکلے۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ کئی بار ایسے لگا میں زمین پر گر جاؤں گی، لیکن ہر بار میرے ذہن میں صرف اپنے بچے کا چہرہ آتا اور میں دوبارہ خود کو سنبھال لیتی۔ راستے بھر میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ، بس میرے بچے کو میری گود میں واپس پہنچا دے۔ عارفہ مجھے جلدی جلدی ایک راستے کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، جلدی کرو۔ ہم لوگ اسٹیشن کی آبادی کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک نسبتاً سنسان جگہ تھی۔ ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک اچھے کپڑے پہنے ہوئے عورت گاڑی کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی آگے دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ میرا شوہر محمود
اور نجمہ دونوں اس عورت کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں نومولود بیٹا تھا میرا نومولود بیٹا تھا۔ محمود میرے بیٹے کو اس عورت کی گود میں دے رہا تھا۔ وہ عورت مسکرا رہی تھی۔ میرے کانوں میں جیسے دھماکہ سا ہوا۔ اس لمحے میرے اندر ایسی طاقت آئی کہ مجھے اپنی تکلیف کا بالکل احساس نہ رہا۔ میں پوری قوت کے ساتھ ان کی طرف دوڑی۔ میرے قدم خود بخود تیز ہوتے جا رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں ان کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے کسی بات کا انتظار نہیں کیا۔ میں نے فوراً اس عورت کی گود سے اپنا بچہ چھین لیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے زور سے لگا لیا۔ میں نے فوراً اس عورت کی گود سے اپنا بچہ چھین لیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے زور سے لگا لیا، جیسے دوبارہ کبھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ میرا بیٹا سکون سے سو رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں میرے سینے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں روتی جا رہی تھی اور اسے چومتی جا رہی تھی۔ وہ عورت ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے چیخ کر کہا، بدتمیزی میں نے نہیں، تم نے کی ہے۔ یہ میرا بچہ ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم کون ہو؟ وہ عورت بولی، میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے حیرت و نفرت سے محمود کی طرف دیکھا۔ اب میرے سامنے ہر راز کھل چکا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی میرے بچوں کے ساتھ آخر ہوتا کیا رہا تھا۔ ادھر عارفہ پہلے ہی اپنا کام کر چکی تھی۔ جب وہ الماری سے نکلی تھی تو اس نے چھپ کر پولیس کو فون کر دیا تھا۔ اس نے پوری لوکیشن بھی بھیج دی تھی تاکہ پولیس سیدھی اسی جگہ پہنچے۔ چند ہی لمحوں بعد پولیس کی گاڑی وہاں آ کر رک گئی۔ 2 پولیس والے فوراً نیچے اترے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان افسر بھی موجود تھا۔ اس نے آتے ہی بلند آواز میں کہا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ وہ سیدھا ہماری طرف آیا۔ میں نے اپنے بچے کو مضبوطی سے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ لوگ میرے بچے کو بیچ رہے تھے۔ افسر نے فوراً محمود اور نجمہ کو دیکھا۔ اسی دوران وہ عورت موقع دیکھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی بھگا دی۔ افسر نے فوراً ایک سپاہی سے کہا، گاڑی کا نمبر نوٹ کرو۔ سپاہی نے فوراً نمبر لکھ لیا۔ افسر بولا، خریدار بھی جرم میں شامل ہوتی ہے، اسے بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے بعد پولیس نے محمود کو وہیں حراست میں لے لیا۔ نجمہ کو بھی روک لیا گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، لیکن اس کی آواز میں خود گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پولیس افسر کو شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بتایا، یہ پہلی بار نہیں ہے، میرے ساتھ یہ کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ ہر بار مجھے کہا جاتا تھا کہ میرا بچہ مر گیا ہے، لیکن اصل میں میرے بچے بیچے جاتے رہے۔ افسر خاموشی سے میری پوری بات سنتا رہا۔ پھر اس نے بہت سنجیدگی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ہر بچے کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں بازیاب کرانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن شاید آپ اپنے بچوں کی ماں تو بن جائیں گی مگر اپنے شوہر سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ میں نے بغیر ایک لمحہ سوچے جواب دیا، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو اپنی اولاد کو بیچ کر اپنی خواہشیں پوری کرتا رہا۔ اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ وہ مہنگے موبائل، وہ نیا گھر، وہ سونے کی انگوٹھیاں، وہ اچھے کپڑے، وہ ہر بار اچانک آنے والے پیسے، یہ سب میرے بچوں کی قیمت تھی۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے اس عورت کی بات بھی یاد آ رہی تھی جس نے صاف کہا تھا، میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ بعد میں پولیس والوں کو بھی معلوم ہوا کہ اس عورت نے میرے بچے کے بدلے 10 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میرے وجود پر کسی نے آگ برسا دی ہو۔ کیا ایک باپ اپنی ہی اولاد کی قیمت لگا سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے؟ پولیس افسر نے میری طرف دیکھ کر کہا، آپ کی طرف سے کارروائی کی مکمل اجازت ہے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، بالکل اجازت ہے۔ جو سزا قانون کے مطابق بنتی ہے وہ ضرور دی جائے۔ میں کبھی مقدمہ واپس نہیں لوں گی۔ میرا دل اب پتھر بن چکا تھا۔ میں اتنے سالوں سے ایک ایک بچے کے غم میں تڑپتی رہی، ہر بار خود کو قصوروار سمجھتی رہی۔
ہر بار سوچتی رہی شاید میری قسمت خراب ہے اور یہ شخص میری گود اجاڑ کر میرے ہی بچوں کی قیمت وصول کرتا رہا۔ یہ نہ شوہر کہلانے کے قابل ہے نہ باپ کہلانے کے قابل۔ پولیس محمود اور نجمہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پہلی بار میری اولاد میری باہوں میں تھی۔ وہ سکون سے سو رہا تھا، میں بار بار اس کے ماتھے کو چومتی اور روتی جا رہی تھی۔ پھر میں عارفہ کے ساتھ گھر واپس آئی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں پہنچی میں بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ میرے کپڑوں کو چھو رہے تھے۔ اس کی سانسوں کی گرمی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے جو سکون میرے دل میں اترا اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن اس سکون کے ساتھ ایک اور درد بھی زندہ تھا۔ میرے باقی بچے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس دنیا میں موجود تھے، وہ بھی کسی نہ کسی کی گود میں پل رہے تھے۔ میں نے اسی لمحے دل میں عہد کر لیا کہ جب تک اپنی ایک ایک اولاد کو تلاش نہ کروں گی تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی تو پہلے محمود نے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ نجمہ بھی خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب پولیس نے ثبوت ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھے اور ان سے الگ الگ پوچھ گچھ کی تو آخرکار دونوں ٹوٹ گئے۔ انہوں نے ایک ایک بچے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، کس شہر میں کس کے حوالے کیا، کس کے ذریعے رابطہ ہوا، کتنے پیسوں میں سودا طے ہوا، کس دن بچہ دیا گیا۔ ہر بات آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی تھی۔ ہر نئی بات میرے دل پر ایک نئے زخم کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا جن بچوں کو میں برسوں سے مردہ سمجھ کر روتی رہی وہ اس دنیا میں زندہ تھے۔ پولیس نے فوراً مختلف شہروں میں کارروائیاں شروع کر دیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ کئی لوگوں نے پتے بدل لیے تھے، کئی خاندان دوسرے علاقوں میں منتقل ہو چکے تھے، کچھ لوگوں نے بچوں کے نام بھی بدل دیے تھے، لیکن پولیس مسلسل اپنی کوشش کرتی رہی۔ تقریباً 1 سال کے عرصے کے اندر اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی خوشی عطا کر دی۔ میرے 3 بچے بازیاب ہو گئے۔ ان میں 1 بیٹی اور 2 بیٹے شامل تھے۔ جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تو میرا دل بھر آیا۔ میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ پہلے سے کافی بڑے ہو چکے تھے، لیکن ان کے چہروں میں مجھے اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا بھی ہوا کہ جن لوگوں نے انہیں خریدا تھا انہوں نے ان کا ویسا خیال بھی نہیں رکھا تھا جیسا ایک اولاد کا رکھا جانا چاہیے۔ چہروں پر وہ خوشی نہیں تھی جو بچوں کے چہروں پر ہونی چاہیے۔ میں انہیں دیکھ کر اپنے آنسو روک نہ سکی۔ جیسے ہی میں نے انہیں اپنے قریب بلایا وہ پہلے چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر نہ جانے انہیں کیا محسوس ہوا، وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئے۔ میں نے اپنے ہاتھ پھیلائے، وہ میرے ساتھ ایسے مانوس ہو گئے جیسے انہیں بھی احساس ہو گیا ہو کہ یہی میری اصل ماں ہے۔ میں نے تینوں کو ایک ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے مجھے ایسا سکون ملا جو شاید برسوں سے میرے نصیب میں نہیں تھا۔ میں ان کے بال سہلاتی رہی، ان کے ماتھے چومتی رہی اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، لیکن میری خوشی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی میرے 4 بچے بازیاب ہونا باقی تھے۔ ہر صبح میری یہی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ جہاں بھی ہیں انہیں اپنی حفاظت میں رکھنا اور ایک دن انہیں بھی میری گود میں واپس لوٹا دینا۔ ادھر میں نے محمود سے ہمیشہ کے لیے طلاق لے لی۔ جس شخص نے اپنی اولاد کو دولت کے لالچ میں بیچ دیا ہو اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے بھی اپنے بچوں کی جدائی یاد آ جاتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اب اپنی باقی زندگی صرف اپنی اولاد کے لیے گزاروں گی۔ میں اسی گھر میں رہنے لگی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ کسی بابا کا گھر نہیں تھا، اس نے وہ گھر خود خریدا تھا۔ وہ ساری کہانیاں صرف مجھے دھوکے میں رکھنے کے لیے سناتا رہا۔ گھر چلانے کے لیے میرے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے۔ میں نے ایک دن اپنی انگلیوں کی طرف دیکھا، وہی 8 سونے کی انگوٹھیاں جو ہر بار ایک بچے کی جدائی کے بعد میرے ہاتھ میں پہنائی گئی تھیں۔ پہلے میں انہیں محبت کی نشانی سمجھتی تھی، لیکن اب مجھے معلوم تھا وہ میرے بچوں کی قیمت سے خریدی گئی تھیں۔
میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے وہ 8 انگوٹھیاں بیچ دیں۔ مجھے ان سے کوئی محبت نہیں تھی، میرے لیے وہ سونا نہیں بلکہ میرے زخموں کی یاد تھا۔ اسی رقم سے میں نے گھر کے ایک کمرے میں چھوٹا سا جنرل سٹور بنا لیا۔ شروع میں گاہک کم آتے تھے، میں نے خود صبح دکان کھولتی، سامان ترتیب سے رکھتی، لوگوں کو چیزیں دیتی، حساب لکھتی، شام کو دکان بند کر کے اپنے بچوں کے پاس آ جاتی۔ آہستہ آہستہ محلے والوں نے میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میں کن حالات سے گزری ہوں، اس لیے اکثر لوگ میرے ہی جنرل سٹور سے خریداری کرنے لگے۔ اسی کمائی سے میرے گھر کا خرچ چلنے لگا۔ میں اپنے بچوں کی اچھی خوراک کا خیال کرتی، انہیں صاف ستھرے کپڑے پہناتی، انہیں پڑھنے کے لیے بھیجتی۔ رات کو جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھتے تو میں انہیں سینے سے لگا کر بہت دیر تک بیٹھی رہتی۔ وہ لمحے میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھے۔ پولیس والے وقتاً فوقتاً مجھ سے رابطہ کرتے رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے، اگر باقی بچے زندہ ہیں تو ایک نہ ایک دن ضرور مل جائیں گے۔ یہ بات میرے دل میں امید جگا دیتی تھی۔ میں آج بھی اس امید کے ساتھ زندہ ہوں۔ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہی ہوں، ان کی پرورش کر رہی ہوں، انہیں محبت دے رہی ہوں، لیکن میرے دل کا ایک حصہ آج بھی اپنے باقی 4 بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ بھی میرے پاس ضرور آئیں گے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میری باقی اولاد کو بھی محفوظ رکھے اور ایک دن انہیں بھی میری گود میں واپس لے آئے تاکہ میری زندگی کا یہ ادھورا سفر مکمل ہو جائے۔